دی ہسٹوریکل ورلڈ کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ مغل سلطنت کے 12ویں بادشاہ محمد شاہ رنگیلا، جس کی عیاش پرستیوں کی کہانیاں تو آپ نے سنی ہی ہوں گی، اس کے دور میں حکومت، عورت اور مذہب مذاق بن کے رہ گئے تھے۔ اس کے دور حکومت میں کبھی گھوڑے کو وزیر بنا دیا جاتا تھا، تو کبھی عورت کو بھرنا کر کے سیڑھیوں میں کھڑا دیا جاتا تھا، تو کبھی عورت کو بھرنا کر کے ٹیبل بنا کر اس کے اوپر خود بادشاہ بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ویسے تو مغل سلطنت نے تقریباً کوئی 330 سال حکومت کی اور مختلف بادشاہ وقتاً فوقتاً گزرتے رہے، انہوں نے اپنا وقت گزارا، لیکن محمد شاہ رنگیلا نے جو حرکات کی وہ مغل سلطنت کے کسی شہنشاہ نے آج تک نہ کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مغل سلطنت کا یہ بادشاہ سارا دن شراب و شباب کے نشوں میں رہتا تھا اور عورتوں کے ساتھ غلط حرکات کرتا تھا، اور دربار میں موجود کنیزیں اور خادمہ بھی اس سے محفوظ نہ تھی۔ برِ صغیر کی تاریخ میں جتنا نقصان مسلمانوں کو پہنچایا، اتنا نقصان کسی نے کسی کو نہ پہنچایا ہوگا، لیکن جب سلطنت کے حکمران با کردار تھے، غیرت اور جرأت سے فیصلے کرتے تھے، تب جتنے بھی حالات خراب ہوئے وہ غیرت اور جرأت سے مقابلہ کرتے رہے، کبھی شکست تسلیم نہ کی۔ خلجی، غوری، لودھی اور کئی خاندانوں کے ساتھ مغل سلطنت کے بادشاہوں کی جنگیں ہوتی رہی، لیکن اس خاندان نے ہمیشہ فتح حاصل کی اور کبھی بھی شکست نہ ہوئی، اور 3 صدیوں تک ہندوؤں اور سکھوں کی موجودگی میں حکومت کرتے رہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ انہی کے جانشین حکمرانوں نے جب ریاست کی بھاگ دوڑ سنبھالی اور ظلم اور عیاشی کی ایسی تاریخ رقم کی کہ پھر دنیا نے دیکھا کہ مغل حکمران، جن کی ریاست کی حدود ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور کافی ممالک پر موجود تھی، لیکن پھر اس کے بعد وہ ایک چھوٹی سی سلطنت پر بھی اپنی حکومت نام بنا سکے۔ مسلمانوں کا 330 سال کا یہ عروج دنیا نے دیکھا، لیکن اس کے بعد زوال بھی پوری دنیا نے دیکھا۔ مغلیہ حکومت کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے رکھی۔ ظہیر الدین بابر نے دہلی کے آخری حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ ظہیر الدین بابر کے بعد مغلیہ سلطنت کے تمام حکمرانوں نے مغل سلطنت کو مزید طاقتور بنایا۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ مغلیہ سلطنت کو سونے کی چڑیا کہا جانے لگا۔ یہ وہی وقت تھا جب برٹش حکومت کی مغل سلطنت پر بری نظر پڑی اور انہوں نے مغل سلطنت پر قبضہ کرنے کی سازشیں شروع کر دی، اور انگریز تجارت کے بہانے سے مغل سلطنت میں داخل ہو گئے، اور پھر انگریزوں نے جو مغل سلطنت اور مغل حکمرانوں کے ساتھ سلوک کیا وہ تاریخ کے پنوں میں درج ہے۔ لیکن مسلمان حکمران اس وجہ سے نہ ہارے کہ انگریز بہت چالاک اور ہوشیار تھے، بلکہ مسلمان حکمرانوں کی ہار کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ظالم اور عیاش بن چکے تھے۔ مغل حکمران عورتوں کے لیے پاگل ہو چکے تھے اور دن رات عیاشی میں مبتلا ہو چکے تھے، اور مغل حکمران دربار کی کنیزوں کے ساتھ ایسی حرکات کرتے تھے کہ شاید انگریزوں نے ایسا سوچا بھی نہ ہوگا۔ ان عیاش حکمرانوں میں سب سے پہلا نام محمد شاہ رنگیلا کا ہے۔ محمد شاہ رنگیلا کی عیاشی سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ محمد شاہ رنگیلا کا اصل نام روشن اختر تھا، اور وہ شاہ جہاں ہاجستہ کا بیٹا تھا۔ شاہ عالم بہادر شاہ اول کا پوتا تھا۔ یہ جیل میں قید تھا اور شاید جیل میں ہی تنہائی میں مر جاتا، لیکن یہ خوش قسمت ٹھہرا، سید برادران نے اس کو جیل سے رہائی دلوائی، اور 17 ستمبر 1719 کو اس بے وقوف انسان کو تخت پر جا بٹھایا۔ بحیثیت بادشاہ روشن اختر نے جو اپنے لیے لقب منتخب کیا وہ تھا ناصر الدین محمد شاہ، لیکن تاریخ میں اس بادشاہ کو محمد شاہ رنگیلا کے نام سے لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ محمد شاہ رنگیلا کو کبھی کسی نے 24 گھنٹے میں بغیر شراب کے نشے میں نہ دیکھا تھا۔ اس کے دماغ پر ہمیشہ شراب پینے کا جنون طاری رہتا تھا، اور وہ
دربار اور محل میں بھی رقص کی محفلیں کرواتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس قدر رنگین مزاج تھا کہ اسے ریاست کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ روزانہ اپنے نئے قانون نافذ کرتا تھا اور روزانہ اس قانون کو خود ہی توڑتا تھا، اور وہ ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا، اور اس کے دربار میں حکم تھا کہ کنیزیں بھرنا رہیں گی، کنیزوں کو کپڑے پہننے کی اجازت تک نہ تھی۔ یہ دربار میں کسی بھی کنیز کے ساتھ کسی بھی جگہ پر برا فعل شروع کر دیتا، اس بدبخت کو یہ شرم اور لحاظ بھی نہ تھا کہ یہ برا فعل میں کسی کے سامنے کر رہا ہوں۔ وہ جہاں بھی خواتین کو دیکھتا، کنیز کو دیکھتا، جو بھی اسے کنیز پسند آ جاتی، اسی جگہ پر وہ برا فعل کرنے کے لیے شروع ہو جاتا۔ دربار میں جس جگہ بھی محمد شاہ رنگیلا کا دل کرتا، اسی جگہ پر عورت کے ساتھ برا عمل شروع کر دیتا، اور کہا جاتا ہے کہ دربار کی جو سیڑھیاں ہوتی تھی دوسری منزل پر جانے کے لیے، وہاں پر یہ خواتین کو ہر سیڑھی پر ٹھہراتا تھا اور خواتین کو بھرنا کرتا، اور ہر خواتین کے چھاتی سے پکڑ پکڑ کے یہ اوپر کی طرف جاتا تھا، اور یہی شرمناک عمل یہ سیڑھیاں اترتے ہوئے بھی دہراتا۔ محمد شاہ رنگیلا ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا، اور کہا جاتا ہے کہ محمد شاہ رنگیلا کبھی دربار میں خود خواتین کے کپڑے پہن کے آ جاتا، اور تمام دربار کے ملازمین کو بھی کہتا کہ تم بھی خواتین کے کپڑے پہن کے آؤ، اور ان مردوں کے پاؤں میں گھنگرو پہنا دیتا، اور ان کو کہتا اب مجھے ناچ کر دکھاؤ، اور خود خواتین کے ساتھ بری حرکات شروع کر دیتا۔ یہ اس طرح پاگل انسان تھا کہ اس نے اپنے شاہی گھوڑے کو وزیر مملکت کا درجہ دیا ہوا تھا، اور یہ شاہی گھوڑا دربار میں باقی وزیروں کے ساتھ موجود رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ محمد شاہ رنگیلا ایک ذہنی مریض اور پاگل انسان تھا۔ اس نے کئی دفعہ شہر کے قاضی کو شراب سے وضو کرنے کا حکم بھی دیا۔ محمد شاہ رنگیلا اکثر جو جیل میں قید ملزمان ہوتے تھے ان کو وزیروں کو حکم دیتا تھا کہ ان کو چھوڑ دو، اور اس کے بعد جب دیکھتا کہ جیلیں خالی ہیں تو پھر معصوم لوگوں کو اٹھا کر ناحق جیلوں میں قید کر دیتا تھا، اور پورے ہندوستان میں اس نے حکم جاری کر رکھا تھا کہ ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے، جس نے اس امانت میں خیانت کی اس کی تلوار سے گردن اتار دی جائے گی۔ محمد شاہ رنگیلا کے اوپر جب نادر شاہ نے حملہ کیا تو نادر شاہ کے پاس 55,000 کی فوج موجود تھی، اور محمد شاہ رنگیلا کے پاس 1,00,000 لوگوں کی فوج موجود تھی، اور جب یہ جنگ کے میدان میں آئے تو پتہ چلا کہ ہم توپے تو اپنے قلعے پر ہی بھول آئے ہیں۔ محمد شاہ کی ان حرکات کی وجہ سے نادر شاہ سے ان کو شکست کھانا پڑی۔ نادر شاہ دہلی کو لوٹ کر واپس چلا گیا، اور محمد شاہ رنگیلا 27 برس حکمرانی کرنے کے بعد شراب نوشی میں 26 اپریل 1748 میں انتقال کر گیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی حالات زندگی سے بھی باقی آنے والے مغل بادشاہوں نے سبق نہ سیکھا، اور بالآخر انگریزوں نے مغل سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب کر دیا۔